الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ قرآن عربی سیکھیے آسان اور تیز رفتار طریقے سے۔ سبق نمبر 6 ابتدائی قواعد، اور آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے اسماء ظروف 6 لوکیٹو ناؤنز۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم 6 اسماء ظروف پڑھیں، 6 لوکیٹو ناؤن پڑھیں، اس سے پہلے ہم ایک مرتبہ اپنا سبق دہرا لیتے ہیں جو اس سے پہلے ہم نے پڑھا ہے، اور وہ ہے ضمیر متصل۔ کیونکہ سبق نمبر 4 کے بعد ہم نے شروع کیا تھا ضمیر متصل، پہلے مذکر کی، پھر مؤنث کی، پھر اس کے ساتھ مختلف اسماء کا استعمال پڑھا۔ ضمیر متصل کا استعمال بہت زیادہ ہے، اس لیے کہ یہ اسم کے ساتھ مل کر آ رہی ہے۔ ابھی تک ہم جو ہے سبق کے ساتھ اس میں اسم کے ساتھ ملا کر پڑھ رہے ہیں۔ اگلا سبق نمبر 7 آئے گا، ہم حروف کے ساتھ اس کو ملا کر پڑھیں گے۔ پھر سبق نمبر 9 سے آگے شروع ہوگا کہ ہم اس کو فعل کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، اور ہر جگہ میں اس کا اپنا معنی، اپنا مفہوم، اپنا مطلب بالکل علیحدہ ہو جاتا ہے۔ جب فعل کے ساتھ آئے گی تو مفعول کی حیثیت سے ہوگی، جب اسم کے ساتھ آئے مضاف الیہ کی، اور جب حرف حروف کے ساتھ آئے گی تو مجرور کی حیثیت سے ہوگی۔ اس لیے ضمیر متصل اچھے طریقے سے یاد ہونی چاہیے اور اس کا استعمال بھی سمجھنا چاہیے۔ تو یہ ہمارا سبق پرانا ہے، ہو ہما ہم کا کما کم یینا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہا ہما ہننا کی کما کننا یینا۔ یہ بار بار اس لیے دہراتے ہیں کہ تاکہ اگر کسی کو اس میں تھوڑا سا کمزوری بھی ہو تو اچھے طریقے سے یاد ہو جائے، تاکہ آگے بھی جب بھی اس کا بار بار استعمال آنا ہے تو یہ اچھے طریقے سے یاد ہو جائے، اور اس کا ترجمہ بھی۔ تو یہ ترجمے کے ساتھ ہی اب اصل کے اندر یہ کہ اسماء ظروف جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں، اسماء ظروف 6 لوکیٹو ناؤنز، یعنی وہ اسماء جو لوکیشن کے بارے میں بتاتے ہیں کہ بھائی کوئی کام ہوا ہے، کہاں ہوا ہے۔ تو یہاں صرف ان کو اسماء ظروف لوکیٹو سے دیا ہے۔ ظرف کا معنی ہوتا ہے جس میں کوئی چیز آ جائے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسماء جن میں دو چیزیں کو معنی پایا جائے، یا تو ٹائمنگ کا یا پلیس کا، جگہ کا، وہ اسماء ظروف کہلاتے ہیں۔ یعنی اسماء ظروف وہ اسماء ہوں گے جو دو چیزوں کو بیان کریں گے، یا تو ان میں ٹائمنگ ہوگی، ٹائمنگ کا میننگ ہوگی اس میں کہ وقت، پہلے بعد میں، اس وقت، یا پھر جگہ کا میننگ ہوگی۔ یہ کہلاتے ہیں اسماء ظروف، اور اس کا سنگولار ہوگا اسم ظرف، غا را فا، اسم ظرف، وہ اسم جو یا ٹائم یا جگہ کے بارے میں بتاتے ہیں۔ جی، تو اسماء ظروف کتنے ہیں؟ 6 ہیں، 6 لوکیٹو ناؤن۔ کون کون سے ہیں؟ پہلا پیئر ہے قبل اور بعد، پہلے اور بعد میں۔ دوسرا عندہ حولا، عندہ پاس، حولا آس پاس، اور آخری ہے مع بین، مع مانا ساتھ، بین مانا درمیان۔ جی، 6 الفاظ ہیں، ایک مرتبہ پھر دیکھ لیجئے گا۔ اسماء ظروف قبل اور بعد، پہلے دونوں، پہلے اور بعد میں۔ دوسرا ہے عندہ حولا، پاس، اور حولا مانا آس پاس، مع مانا ساتھ، بین مانا درمیان۔ بہت زبردست سبق ہے، غور سے اب آئندہ جو جیسے جیسے آگے بڑھتے جائیں گے ہمارے اچھے اسباق آتے جائیں گے جن سے ہم جملے بنا سکیں گے، قرآن کے میننگ سمجھ سکیں گے، اور اس کے علاوہ عربیت کی طرح بھی، عربی تکلم یا عربی کورس کوئی بھی کرنا ہوگا، گرامر، اس کے لیے آسان ہوگا۔ تو 6 اسماء ظرف پھر دہراتا ہوں، آپ میرے ساتھ دہرائیے گا۔ قبل اور بعد، قبل کا معنی پہلے، بعد کا معنی بعد میں، عندہ کا معنی پاس، حولا کا معنی آس پاس، مع کا معنی ساتھ، بین کا معنی درمیان۔ جی، تو اب میں اردو الفاظ، آپ ان کی عربی مجھے بتائیے گا۔ پہلے اس کے لیے عربی میں کیا لفظ استعمال ہوگا؟ جی بولیے گا۔ قبل، قبل، اور بعد میں اس کے لیے قبل، عربی میں کیا لفظ آئے گا؟ بعد، بعد، پاس، عند، آس پاس، حول، ساتھ، مع، اور درمیان۔ بین۔ جی، تھوڑا سا آواز آپ کی بہت تاخیر سے آتی ہے، انٹرنیٹ پرابلم ہے یا ویسے؟ جی، تو 6 الفاظ ہیں، قبل و بعد، پہلے بعد میں، عندہ حولا پاس آس پاس،
मा बैना साथ और दरमियान में। और ये नीचे जो तादाद है ये इनका इस्तेमाल है कि कुरान करीम में ये अल्फाज कितनी मरतबा इस्तेमाल हुआ है। ये इनकी जो नंबरिंग है ये मुराद के कुरान करीम में ये कितनी मरतबा इस्तेमाल हुए। अब आ जाते हैं इनकी गिरदान की तरफ। बिल्कुल आसान है, वही जमीर है। देखें, हु हुमा हुम का कुमा कुम यीना, हा हुमा हुन्ना की कुमा कुन्ना यीना। सिर्फ लफ्ज कब्ल लगा दिया, तो कब्ल का माना क्या है? पहले। पहले। तो अब कब्ल हु क्या माना हो जाएगा इसका? उस एक मत से पहले। बहुत अच्छा। कब्ल हु कोई उस एक से मत से पहले। पहले। कब्ल हुमा। उन दो मर्दों से पहले। आपकी आवाज इतनी ताखीर से क्यों आती है? नेट मेरी का आवाज मसला रुक के आ लग रहा रही? है। जी। आपकी भी रुक रुक के आ रही है। जी। कब्ल हुमा। उन सब मर्दों से पहले। नहीं, उन दो से पहले। कब्ल हुम। कब लहूं पड़ेगी। उन सब मर्दों से पहले। कब्ल का। आप एक मर्द से पहले। कब्ल कुमा। आप दो मर्दों से पहले। कब्ल कुम। आप सब मर्दों से पहले। कबली। मुझसे पहले। कबलना। हम सब से पहले। कबलहा। उस एक औरत से पहले। कबलहुमा। उन दो औरतों से पहले। कबलहुन्न। उन सब औरतों से पहले। कबलकी। आप एक औरत से पहले। कबलकुमा। आप दो औरतों से पहले। कबलकुन्न। आप सब औरतों से पहले। कबली। मुझे मुझे एक औरत से पहले। कबलना। हम सब औरतों से पहले। जी। अब ये टाइमिंग के लिहाज से भी और जगह के लिहाज से भी हो सकती है। जैसे आप देखें ज़मीर मुनफसिल इसके साथ हम इस्तेमाल करें। कबलहू आसान है, अभी मैंने अरबी अल्फाज पढ़े, आपने तर्जुमा किया उसका, और बिल्कुल आसान है। मैं उससे पहले हूँ। आना कबलहू, मैं उससे पहले हूँ। अंतुम कबलना, आप सब हमसे पहले हैं, हमसे आगे हैं, कोई माना भी कर सकते हैं। तो अब इस तरह ज़मीर मुनफसिल के नहनु कबल कुम, हम आपसे पहले हैं, या नहनु कबल हुमा, हम उन दो से पहले हैं, या हिया कबल की, वो औरत आपसे पहले है। ज़मीर मुनफसिल और मुत्तसिल मिला के पढ़ सकते हैं। जी। अब अगली दूसरा है बादहू। मैं तर्जुमा करूंगा, आपने अरबी अल्फाज पढ़ने हैं। उस एक मर्द के बाद, बादहू। उन दो के बाद, बादहुमा। उन सब के बाद, बादहुम। आप एक औरत के बाद, बादकी। मैंने इशारा मुज़क्कर का किया, तर्जुमा वो किया नहीं। आप एक मर्द के बाद, बादका। आप दो मर्दों के बाद, बादकुमा। आप सब मर्दों के बाद, बादकुम। मेरे बाद, बादी। हमारे बाद, बादुना। उस एक औरत के बाद, बादहा। उन दो औरतों के बाद, बादहुमा। उन सब औरतों के बाद, बादहुन्ना। आप एक औरत के बाद, बादकी। आप दो औरतों के बाद, बादकुमा। आप सब औरतों के बाद, बादकुन्ना। मेरे बाद,
मेरे بعدي बाद, हमारे बाद। بعدي بعدنا बादना। अच्छा, अब एक चीज यहाँ ज़हन में रखिएगा بعد कि कबला, बादा, आइंदा, हाउला और इसी तरीके से मा, बैना, इन सब के ऊपर आप जब भी जमीर के साथ मिलाकर पढ़ेंगे तो आम तौर पर जबर पढ़ेंगे। हाँ, इनसे पहले अगर अरफे जार आ गया या मुजाफ आ गया तो जेर पढ़ेंगे, गोया इन पर जबर या जेर पढ़ेंगे, पेश और तनवीन नहीं आएगी। अस्माए ज़ुरूफ पर जब भी इनके बाद ज़मीर आएगी तो अक्सर तौर पर तो ज़बर के साथ होंगे, कभी ज़ेर के साथ पढ़ेंगे, लेकिन पेश नहीं आएगी। सिर्फ पेश दो अरफों पर आएगी, कब्ल और बादों पर। एक वक़्त, उस वक़्त जब इनके बाद और कोई भी ना हो, ये अकेले आ जाए, लेकिन जब इनके बाद ज़मीर आ जाए फिर ज़बर के साथ पढ़ेंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा, ज़हन में रखिएगा। कुरान करीम में भी जब आप पढ़ेंगे तो ये या तो ज़बर के साथ ये सारे उरूफ मिलेंगे या ज़ेर के साथ मिलेंगे, पेश के साथ नहीं होंगे। उसकी वजह यह है कि इन पर पेश नहीं आती। अस्माए ज़ुरूफ है, पेश कब्ल और बादों पर एक सूरत में आएगी, जब इनके बाद कोई नहीं होगा, ये सिंगल इस्तेमाल होगा। जी, अब उसके बाद तीसरा लफ्ज़ है आइंदा। जी, तर्जुमा करेंगे। आइंदाहु, मैं तर्जुमा करूंगा, आप उसके अरबी अल्फाज पढ़िएगा। उस एक मर्द के पास, जी, अब मैं तर्जुमा करूंगा आइंदाहु, इसके पास यानी, और आपने अरबी अल्फाज पढ़ने हैं। उस एक मर्द के जी जी पास, इंदहु उन दो मर्दों के पास, इंदहुमा उन सब के पास। इंदहुम आप एक मर्द के पास, इंदक इंदका आप दो मर्दों के पास, इंदकुमा आप सब मर्दों के पास। इंदकुम मेरे पास, इंदी हमारे पास। इंदना उस एक औरत के पास, इंदहा उन दो औरतों के पास, इंदहुमा उन सब औरतों के पास। इंदहुन्ना आप एक औरत के पास, इंदिका आप दो औरतों के पास, इंदकुमा आप सब औरतों के पास। इंदकुन्ना मेरे पास, इंदी हमारे पास। इंदिना आइंदाना। अच्छा, ये कि जबर सब रूप पर पढ़नी है, इन यहाँ पर भी आइंदा जी जी की, आइंदा की, आइंदाना। इंदकी जी, आइंदहु, आइंदहुमा, आइंदहुम, आइंदाका, आइंदकुम, जबर के साथ पढ़ना है, आसान है। अब ये तीन लफ्ज हो गए, आज कोशिश करते हैं कि हम इन तीन अल्फाज को मुकम्मल कर लें। जी, तो पहले का माना है, कब्लो का माना क्या पढ़ा हमने? कब्लो क्या माना है इसका? पहले पहले। और पहले बाद का माना? बाद और आइंदा का माना? पास अच्छा, चलिए, एक जुमला है, मैं बनाता हूं। मैं अपनी अम्मी के पास हूं, बना लें। चलें, ये थोड़ा सा एक प्रैक्टिस के बाद हो जाएगा। हालांकि उम्मी हम पढ़ चुके हैं। मैं अपनी अम्मी के पास हूँ, आना आइंदा उम्मी। आइंदा के बाद यहाँ जैसे हु आना लगाया है, इसके बाद उम्मी लगा दे, आइंदा उम्मी। मैं अपनी माँ के पास हूँ, आना आइंदा अबी। अभी हमने पढ़ा है ना, आइंदा के बाद अभी लगा दे जी तो क्या जी हो जाएगा? आना मैं आइंदा अभी, मैं अपने वाले साहब के पास हूँ, जी मैं अपने भाई के पास हूँ, या वो अपने भाई के पास है। हुम, वो सब, आइंदा अबूहुम, वो सब अपने वाले साहब के पास हैं। जी, तो इस तरीके से ये अब इसमें आइंदा का इस्तेमाल करके, ज़मीर मुनफसिल के इस्तेमाल करके बहुत से जुमले बनाए जा सकते हैं, आपको होमवर्क में दिए जाएंगे। जैसे ये कहा जाए कि वो खातून अपने भाई के पास है, हिया आइंदा अखू, हाँ, वो औरत अपने भाई के पास है, अखू लगा दिया। जी, तो आइंदा का माना है पास। आइंदल बैत भी हो सकता है, अना आइंदल बैत, मैं घर के पास हूँ। अना आइंदल मस्जिद, मैं मस्जिद के पास हूँ। मैं आपके घर के पास हूँ तो हो सकता है अना आइंदा बैतिका, बैतिका आपका घर, और आइंदा शुरू में लगा दिया, अना आइंदा बैतिका, आपके घर के पास हूँ।
میں آپ کی مسجد کے پاس ہوں، انا عند مسجدی کا، میں آپ کی مسجد کے پاس ہوں. جی، تو اس طریقے سے بنا سکتے ہیں ہم. اب آتے ہیں ہمارے پاس پہلا لفظ تھا قبل اور بعد. قرآن کریم میں استعمال دیکھیں ان کا. قبل کا معنی پہلے، بعد کا معنی بعد میں، اور یہ دونوں کے استعمال ہے قرآن کریم میں. وما، وہ معنی اور، معنی جو، انزلہ اتارا گیا، من، یہ اگلے سبق میں پڑھیں گے، معنی سے، پہلے بھی کئی معنی. قبل کا کیا معنی کریں گے؟ قبل کا، جی معنی کیجئے گا. قبل کا کیا معنی ہوگا؟ قبلی کا میں آپ سے پہلے. جی، قبل کا آپ، ایک سے پہلے. بہت اچھا. تو جی آپ سلم کو خطاب تھا کہ اور وہ جو اتاری گئی ہے من قبل کا، آپ سے پہلے. ما تعبدون، ما کس کی، تعبدون تم عبادت کرو گے، من سے، بعدی، بعدی کیا معنی کریں گے؟ میرے بعد. میرے بعد. حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا تھا کہ میں جب اگر دنیا سے چلا جاؤں گا، ما تعبدون، تم پھر اس کے بعد کس کی عبادت کرو گے، من بعدی، میرے بعد، یعنی میرے دنیا سے جانے کے بعد آپ کس کی عبادت کرو گے. تو اس لیے کہتے ہیں نا، یہ یہاں سے ایک نکتا ہے، ایک نکات یہ ہے کہ اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرتے رہنا چاہیے، اور ان کو بار بار یہ بات بار کرانی چاہیے کہ بیٹا دنیا کی نہیں، یہ تو ایسے بھی گزر جائے گی، بیٹا آخرت کی کتنی تیاری کی ہے، اور اگر ہم دنیا سے چلے جائیں تو ہمارے بعد نیک اعمال میں سے کیا کیا تم کرو گے، یہ ان کو یاد دہانی کروانی چاہیے. اور دوسرا لفظ ہے آئندہ. ہم نے تیسرا لفظ پڑھا تھا معنی ہے پاس. ما عندکم، ما جو، عندکم تمہارے پاس ہے، ینفد ختم ہو جائے گا، وما اور جو، عند اللہ اللہ کے پاس ہے، باقن وہ باقی رہے گا. تو اب یہاں دیکھیں عندہ دو مرتبہ استعمال ہوا. عندکم کیا معنی ہوگا؟ عندکم، عندکم کیا معنی ہوگا؟ عندکم تمہارے پاس. جی، عندہ معنی پاس. ما عندکم، عندکم کیا معنی ہوا؟ جو، تمہارے پاس ہے. اور عند اللہ اس کا کیا معنی ہوا؟ اللہ کے پاس. اگر یہی لفظ اگر ہم کہیں کہ زینب کے پاس تو کیسے کہیں گے؟ عند زینب. بہت اچھا. اگر یہ کہیں کہ یہ نذیر کے پاس ہے، عندہ عند ندی، یعنی آئندہ نذیر. کے بعد جو چیز لگائیں گے مانا وہ جائے گا کہ اس کے بعد. جی، ما عندکم جو تمہارے پاس ہے، ینفد ختم ہو جائے گا، وما. یہ آیت بڑی عجیب قسم کا درس دیتی ہے، پیغام دیتی ہے، اور دنیا کی بے ثباتی کو ایسے کھول کے واضح کر دیتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں بندے یہ مت کہے کہ یہ بھی میری ہے، یہ بھی میری ہے، یہ بھی میری ہے، یہ بھی میری ہے، تمہاری تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ سب ختم ہو جائے گا کیونکہ تم خود ختم ہو جاؤ گی. یہ چیزیں باقی رہیں گی، یہ باقیوں کی ملکیت میں آ جائیں گی، تم خود فانی ہو، ختم ہو جاؤ گے. ما عندکم ینفد، اور جو تمہارے پاس ہے یہ بھی سب ختم ہو جائے گا جی، کیونکہ جب تم نہیں رہو گے تمہاری ملکیت کیسے رہے گی؟ ما عندکم ینفد. اس لیے جو تمہارے پاس ہے نا یہ تمہارا نہیں ہے. مت کہا کرو کہ یہ میرا ہے، میرا ہے، اور بھی لپیٹنے کے چکر میں ہو جاتے ہو. ہاں، تمہارا کون سا ہے؟ وما عند اللہ باق، جو تم نے اللہ کے راستے میں خرچ کر لیا اصل وہ تمہارا ہے، اصل وہ تمہارا ہے، اصل اکاؤنٹ تمہارا وہ ہے، اصل بیلنس تمہارا وہ ہے. لیکن ہم اب اس کو سمجھ نہیں پا رہے. اس کو کہتے میرا ہے، جیسے یہ آنکھ بند ہوئی پتہ نہیں کس وقت ہو جائے گی، یہ تو پیچھے تو آپ کی ملکیت بھی نہیں رہی، یہ تو پیچھے سب ورثہ آپس میں تقسیم کر لیں گے، اور 10 دنوں بعد، مہینے بعد وہ بھول بھی جائیں گے کوئی تھا اس کا مالک. تو اس لیے اپنی ملکیت بنانی ہے، اپنے اکاؤنٹ اور بیلنس کو تو اللہ کے راستے میں خرچ کر دو. جو چیزیں جتنا ہو سکتا ہے ممکن ہو اپنے لیے آگے بھیجتے جائیں. آپ کا اکاؤنٹ آگے کھلا ہوا ہے، جو اللہ کے راستے میں دیا جا رہا ہے، صدقہ، خیرات، عطیہ، واجبات میں سے زکوٰۃ تو واجب ہے، اس کے علاوہ
اللہ کے راستے میں دیں، اللہ کے راستے میں غریب مساکین کی کریں، طلبہ مدارس میں پڑھ رہے ہیں ان کی کریں، اور ارد گرد میں دیکھیں جہاں جہاں ضرورت مند ہے ان کی کریں. وہ اصل تمہارا ہے، وہ اصل تمہارا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنوں پر قرآن کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جی، اب ہمارے پاس اگلا لفظ ہے قبلو. قبلو اور بعدو. قبلو کے ساتھ دیکھیں 3 مثالیں ہمارے پاس. قبلو پہلے، کما کوتبہ علی الذین من قبلکم، کما جیسے، کوتبہ فرض کیے گئے، کیا روزے، علی الذین ان لوگوں پر، من سے، قبلکم کیا معنی کریں گے؟ آپ سب سے پہلے. جی، آپ سے پہلے، یعنی آپ سے کاما پہلے. جیسے یہ روزے فرض کیے گئے، کوتبہ فرض کر دیے گئے، لکھ دیے گئے، علی ان دو، من قبلکم جو تم سے پہلے تھے ٹائمنگ کے لحاظ سے. کاما جیسے، حملتا، حملتا تو نے ڈالا، ہو اس کو، علی الذین ان لوگوں پر، من قبلنا، من قبلنا کیا معنی کریں گے؟ ہم سے پہلے. جو ہم سے پہلے تھے. کذالک اسی طریقے سے، قال کا الذین ان لوگوں نے، من قبلہم جو کیا تھے، ان سے پہلے. ان سے پہلے. تو ایک لفظ ہم نے قبل پڑھا قرآن کریم میں، اس کا دیکھیے کیسا زبردست استعمال. اب اس کے بعد دوسرا لفظ ہے قبل کے بعد ہے بعد. اس کی بھی 3 مثالیں ہیں. وَأَنشَأْنَا اور ہم نے پیدا کی، مِن بَعْدِهِمْ کیا معنی کریں گے؟ ان کے بعد. ان کے بعد، کرنن آخرین، ایک کرنن ایک نسل، آخرین دوسری. ما تعبدون من بعد یہ بھی گزر چکی ہے. یعقوب علیہ السلام نے بڑی درمندگی سے کہا تھا، قد فتننا یقیناً آزمائش میں ڈالا، فتنے میں ڈال دیا، قومک کیا معنی کریں گے؟ تمہاری قوم کو، بعد کا تمہارے نہیں، بعد. آپ کی قوم نے آزمائش میں ڈالا، آپ کی. قومک آپ کی قوم نے، من آپ کی قوم بعدک کس کے بعد؟ تمہارے بعد. تمہارے بعد. بہت اچھا. جی، تو یہ 3 لفظ. چوتھا لفظ ہم نے پڑھا ہے آئندہ. جی، من کون ہے، ذا الذی وہ شخص جو، یشفع شفاعت کرے، سفارش کرے، عندہ کیا معنی کریں گے؟ اس کے پاس. اس کے پاس، اس رب کے پاس کون ہے جو زبردستی سفارش کرے؟ کوئی بھی نہیں ہے. ہاں، وہ اجازت دے گا کچھ کو، کہ حافظ کو 10 آدمیوں کا کوٹا ہوگا کہ بھائی ان 10 آدمیوں کو تم سفارش کر لو، شہید کو ہوگا، صدیق کو ہوگا، علماء کو ہوگا. جتنے علماء کا تقوی ورع ہوگا ان کے کوٹے بڑھتے جائیں گے. تو اجازت ہوگی تو کر سکتے ہیں، زبردستی نہیں کر سکتے. لو کانوا عندنا ما ماتو اگر ہوتے وہ ہمارے پاس نہ مرتے. لو کانوا عندنا ما ماتو، لو اگر کانو وہ ہوتے، عندنا کیا معنی کریں گے؟ ہمارے پاس. ما ماتو تو وہ کیا ہوتے؟ نہ مرتے. ہادی یہ، من عندک کس کی طرف سے ہے؟ تمہارے پاس. تمہارے پاس سے ہے. تو یہ آئندہ مانا پاس، آئندہ ہوں اس سے کے بعد آئندہ نا. اچھا، یہ آیت ہے کہ قیامت تک کے لیے امت مسلمہ کے لیے ایک بڑا درس اور بڑا سبق اور بڑا پیغام دیتی ہے. لو کانوا عندنا ما ماتو. یہ اکثر آج کل کے تجزیہ نگار دانشور بھی وہ اس طرح کے سبق اور لیسن دیتے رہتے ہیں. اس وقت کے دانشور منافقین تھے جب صحابہ کرام غزوہ احد میں چلے گئے اور وہاں کافی سارے زخمی ہو گئے، شہید ہو گئے، تو منافقین نے بغلیں بجائی، دیکھا ہم سے زیادہ عقلمند تو کوئی نہیں تھا، ہم تو بڑے دانشور تھے، بڑے سمجھدار تھے. ہم نے ان کو کہا تھا کہ پاگل نہیں بنو، تمہارے پاس نہ کوئی اسباب ہے، نہ کوئی جنگ کی وہ ٹیکنالوجی آپ کے پاس، جیسی کہ کفار کی تعداد ہے ان کے پاس جو ہتھیار ہے اس وقت، وہ تمہارے پاس وہ ٹیکنالوجی نہیں ہے. کیوں مرتے ہو، اپنے آپ کو مرواتے ہو؟ یہ تو بالکل اپنے آپ کو مروانے والی بات ہے. جیسے کہ 2001 میں اس طرح ہوا کہ ہمارے قریب کے ملک کے مسلمانوں کو ہر ایک یہ کہتا تھا کہ یہ پاگل ہے، ادھر وہ فضاؤں میں یہ زمین میں. 20 سال بعد ان کو شکست ہو گئی، اللہ پاک نے ان کو فتح دے دی. تو منافقین قیامت تک یہ کہتے رہتے ہیں
लौ कानू इंदना मा मातू, हमने तो बड़ी इनको कहा था नहीं जाओ उधर, मर जाओगे, मारे जाओगे, हमारे पास ये होते ना हमारी बात मानते तो ये नुकसान नहीं होता। नहीं, अल्लाह तबारक व तआला ने कुछ अहकाम वो जरूरी करा दिए, तो मुसलमानों को जरूर के वक्त वो भी करना जरूरी है। और उस वक्त में अक्ल नहीं, उलूम वही देंगे, जैसे अल्लाह ने कहा वैसे कर दे। और अल्लाह ने कहा कि इसी में मुसलमानों की हयात है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान को समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। होमवर्क ये है कि तीनों कबलो बाद और आइंदा, इनमें से कबलो से आपने सुनाना है, आइंदा से आपने लिखना है। तीन में से दो, एक लिखने का है, एक सुनाने का है। उसके बाद बाकी कुछ जुमले बनाने के लिए आपको होमवर्क के तौर पर ग्रुप में दे दी जाएंगे, जरूर कीजिएगा। अब ऐसा ऐसा आगे सबक बढ़ रहा है।